آپ لوگ میرے دوستوں کا نام ٹیگ کر دو، یہ کون کون ہے۔ یہ عوام منشیات کی لت کو عوامی بیانیے میں بیماری کے طور پر پیش کرنے کی تمام کوششوں پر نادم ہے۔ وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور یہ جو ڈراپ آؤٹ ہے ان کو دیکھ کے اپنے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ سو یار آج نا ہم لوگ جا رہے ہیں UCL شاہجیمنا ایونٹ کا نام ہے، مطلب ٹورنامنٹ کا، میرے منہ سے نا کبھی صحیح سے نام بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارے بھائی کیا بتاؤں میں، مطلب کل کی بات کر رہا ہوں، کل بھی تھا تو کل ہم کولی سے ڈائریکٹ چلے گئے اور پھر میں نے سوچا کہ آج ولاگ رہنے دیتا ہوں، کل کروں گا۔ اینڈ آج ہم ولاگ کریں گے پورا، اور ہم جا رہے ہیں ایجوکیشن کرنے، ایجوکیٹر بنا کے FC بھیج رہے ہیں۔ سو اس کے علاوہ ہاں نام کا ہی مجھے گڑبڑ تھی، تو ابھی میں نا باہر آیا ہوں گھر سے تھوڑا دور، دیکھو مین روڈ پر آ گیا ہوں، مطلب مین نہیں ہے، سوسائٹی کا ڈبل روڈ ہے، لیکن ادھر اتنا ادھر سے ٹریفک چلتی رہتی ہے، اس اسٹریٹس وغیرہ میں جب بناتا ہوں تو وہ فارغ ہوتی ہیں۔ اینڈ باقی میرے سامنے پارک ہے، سو پارک کی طرف دیکھ رہا ہوں بار بار، آپ کو دکھاتا ہوں، میں نہیں دکھاؤں گا۔ یہ دیکھو، سو کچھ اس طرح کی پارک ہے۔ سو میں نے سوچا تھوڑا سا نا مطلب سوسائٹی کو بھی ایڈ کر لوں لوگ کے اندر، کیونکہ پہلے میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہی جب بھی ولاگ بناتا ہوں نا تو انسٹیٹیوٹ میں پہنچ کے بناتا ہوں یا پھر کالج میں بناتا ہوں۔ سو آج سوچا کہ اسے بھی ایڈ کر لوں، سو پہنچ کے اب ملتے ہیں۔ سو یار ہم نا فائنلی پہنچ گئے ہیں یونیورسٹی کالج لاہور UCL۔ سو ادھر آئی تھنک آج کوالی نائٹ وغیرہ شوشز وغیرہ ان کے اوپر سے بارش کا موسم بھی بنا ہوا ہے۔ اینڈ باقی جو یونیورسٹی والے ہمارے دوست وغیرہ مطلب سینئرز وغیرہ جتنے بھی ہیں سارے آ گئے ہیں، سبحان، کیمن، لائبہ اور کنزاپی وغیرہ، تو وہ لوگ بیٹھے ہیں دوسرے آڈیٹوریم میں، اور میں جا رہا ہوں اپنے اردو والے آڈیٹوریم میں چیک کرنے جا رہا ہوں کہ کیا سینز ہیں، علی وغیرہ آئے ہیں، دوسرے سارے آئے ہیں کہ نہیں آئے، تو جا کے دیکھتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ پھر ایجوڈیکیٹ کرتے ہیں، یو نو۔ آپ لوگ میرے دوستوں کا نام ٹیگ کر دو، یہ کون کون ہے، دو، ٹھیک ہے۔ One eternity later. وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اور علی وغیرہ نے کہا کہ نہیں آئیں گے، کافی ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں نے نا، مطلب 2 بار وہ کیا کہتے ہیں رول کا لے لیا، بٹ ابھی تک کوئی موشنز کچھ بھی ڈراؤز وغیرہ نہیں کیا۔ یہ عوام منشیات کی لت کو عوامی بیانیے میں بیماری کے طور پر پیش کرنے کی تمام کوششوں پر نادم ہے، یعنی کہ جو نشہ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے، اس کی جو لت ہے وہ بیماری نہیں ہے، اور اس پر یہ عوام نادم ہے، اور گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور نیچے انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں اندر آ رہی ہے یار، وہ دیکھو لیفٹ سائڈ پہ ادھر جانا ہے، سو چلتا ہوں بھائی۔ یہ ہمارا بیگ ہمیشہ اسی کو ساتھ لاتے ہیں، اور ادھر بیٹھتے ہیں آگے۔ سو ملتے ہیں پھر، ایجوڈیکیٹ وغیرہ کر کے واپس آ گئے ہیں، سب لوگ نے ایجوڈیکیٹ کیا۔ علی وغیرہ پہلے تو یہ سین تھا کہ وہ نہیں آ رہے تھے سائل اور علی وغیرہ، لیکن بعد میں آگے سائل نہیں آیا، علی آیا۔ سو ابھی جاتے ہیں آڈیٹوریم انگلش، اینڈ ادھر جا کے میں آپ کو سینس دکھاتا ہوں۔ یار میں نے تو کھانا کھا لیا، ابھی آپ کو بچے دکھاتا ہوں، یہ دیکھو علی کا منہ پھر سے ایکسپوز ہو چکا ہے میرے لوگ کے اندر۔ 6.5 hours later. ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ آتا کہ اوپننگ گورنمنٹ کو گلوریفیکیشن سے کیا مسئلہ ہے۔ گلوریفیکیشن کو انہوں نے اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ اگر تو ہم صرف اس کو تجلیل دیں گے نا تو سارے ایجوکیشن سیکٹرز ٹھپ ہو جائیں گے۔ صرف تجلیل دینے سے ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کیسے سارے ایجوکیشن سیکٹرز ٹھپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صرف تجلیل دینے سے ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیسے جو پوری دنیا کا میکنزم ہے وہ سارا کسی ایک لائن کی طرف جانا شروع کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ان کا کیا میکنزم تھا کہ بیسس کے اوپر اسٹینڈ کر رہے تھے، شروع میں آ کے ہم
ہمارے کیس کے ساتھ پوری ہمارے کیس کی لائن دیے جاتے ہیں. پھر اینڈنگ پر آگے صرف یہ بات کر جاتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو پھر آپ ہمیشہ امپلائی ہی رہو گے. مگر پھر ہمارے سامنے ایک ایسی بھی ایگزامپل سیٹ دیے جاتے ہیں جیسے مارک زکربرگ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر نہ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی کمپنی کا سی ای او بنا ہوا ہے, مگر پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ان کا مسئلہ کدھر اسٹینڈ کرتا اور کدھر اسٹینڈ نہیں کرتا. مگر پھر بھی ان کے بیسٹ کیس پہ لے سکتے ہیں کہ یہ کیا بات کری جاتی ہے. سب سے بنیادی بات کری جاتی ہے کہ آج دنیا بہت ہی ایولیوشن کی ریس کے اندر ہے, دنیا بہت زیادہ تیز پیس پہ چل رہی ہے. ہمیں لگتا ہے جب دنیا بہت زیادہ تیز پیس پہ چل رہی ہے تو جو آپ کی روایتی تعلیم ہے نا, وہ ایک ٹریڈیشنل پیس بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے, وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور اس لانگ ٹرم پروسیس سے جب آپ گزر کر آتے ہو تو پھر آپ کے اندر جو اڈیپٹیبلٹی والی کانسیپٹ ہوتا ہے نا, وہ اڈیپٹیبلٹی والا کانسیپٹ کبھی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. ہینس آپ ایولیوشن کے ساتھ نہیں ایولیوشن کرتے, آپ اڈیپٹ نہیں کر پاتے. دوسری بات ہمارے سامنے بات کر کے جاتے ہیں کہ ایسے آپ سے میں نقطہ نہیں لوں گا, آپ پھر ہمارے سامنے بات کر کے جاتے ہیں کہ ایسے بہت ایک سسٹینیبل چیز ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ایک اسکل سیٹ حاصل کرنا, بے شک ٹریڈیشنل وے سے اسکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں, وہ کیسے ایک انسسٹینیبل چیز ہے. اگر آپ کوئی بھی اسکل سیٹ حاصل کرتے ہو, اگر آپ کوئی بھی اسکل سیٹ حاصل کرتے ہو, ہمیں لگتا ہے وہ کبھی بھی انسسٹینیبل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک اسکل آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا, وہ انٹریڈیشنل وے کے ساتھ آپ لوگ اپنے اسکل کو بڑھا بھی سکتے ہو, آپ ایک اسکل کو حاصل کر کے دوسرے اسکل کی طرف بھی جا سکتے ہو. However, ہمیں لگتا ہے اگر تو آپ ٹریڈیشنل وے کے اوپر ہوگے تو آپ لوگوں کو ایک لانگ ٹرم پروسیس کے تھرو جانا پڑے گا. اگر تو ایک فارمیسی والے بندے نے سی ایس ریلیٹڈ جاب کرنی ہوگی, سی ایس ریلیٹڈ اسکلز حاصل کرنے ہوں گے, ہمیں لگتا ہے وہ جو آپ روایتی تعلیم استعمال کرتے ہیں, بیٹھے یہ بھی محترم, روایتی تعلیم کے تھرو یہ اسکل سیٹ ان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. تیسری بات کر کے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چانس ٹو ریبلڈ ہوگا اگر تو ایجوکیشن حاصل کی ہوگی. اگر تو ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایجوکیشن حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہی نہ ہو, ہمیں لگتا ہے اگر تو آپ چانس ٹو ریبلڈ والی بات کے اوپر سے ان کی پوری کو موٹیویشن ان سے چھین لو گے نا, اگر تو آپ ایسے لوگوں کو گلوریفائی نہیں کرو گے, ایسے لوگوں کو آئیڈلز نہیں بناؤ گے جن لوگوں نے بغیر تعلیم, روایتی تعلیم کے ایک بہت اچھی سکسیس حاصل کی ہے, ہمیں لگتا ہے اگر ایسے لوگوں کو گلوریفائی نہیں کیا جائے گا تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کی, روایتی تعلیم کی صلاحیت نہیں موجود, ہمیں لگتا ہے ان کے پاس سے وہ میجر موٹیویشن تو ہے جو کہ موٹیویشن ٹو ریبلڈ ہے, وہ چھین لی جائے گی. مگر پہلے بولے جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے وہ ان لوگوں کو گلرائز کر کے کیا واقعی میں ریئلٹی کے اندر اوپر آ سکتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے وہ ریئلٹی کے اندر اوپر آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے سامنے سیکنڈ ویو آف ریولیوشن نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے تھرڈ ویو آف ریولیوشن موسٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ڈیجیٹل ریولیوشن کے اوپر. ہمیں لگتا ہے اس ڈیجیٹل ریولیوشن کے اندر نا زیادہ تر آپ کی سروسز بکتی ہیں, زیادہ تر آپ کے اسکلز بکتے ہیں. اور آج ہمارے سامنے دنیا کے اندر یہ ایگزامپل بھی آ گئی ہے جب آپ کے پاس بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بیچلر ڈگریز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی فار یو ٹو کم اینڈ گیٹ امپلائڈ. ہمیں لگتا ہے جب وہ بڑی بڑی کمپنیز اگر یہ بات کر رہی تھی نا کہ بیچلر ڈگریز کی امپورٹنس نہیں ہے جتنی آپ نے اسکل سیٹ کی ہے, ہمیں لگتا ہے وہ ڈپلوماز اور سرٹیفکیشن جو کہ ایک انٹرنیشنل وے ہے, اور ایسے انٹرنیشنل وے جیسے کہ آپ آن لائن ٹیچنگ ہے, آن لائن ٹیچنگ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے جتنے بھی انٹرنیشنل ویز ہے, سیلف لرننگ ہے, ہمیں لگتا ہے وہ جب سارے ویز ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو پھر بھی امپلائمنٹ ملتی ہے, ہمیں لگتا ہے تب ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے. بیٹھے رہیے بھی محترم, ایک نقطہ لے لیا. اب ہمیں لگتا ہے ان کا جب سارا کیس انکلوڈ ہو گیا, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بیسکلی کانٹیکسٹ زیادہ ڈیبیٹ ہے جو یہ بتانے سے ناکام رہیں گے. سب سے پہلی بات, آج ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز کون کون آتے ہیں؟ بیٹھے نہیں محترم. اسٹیک ہولڈر ہمارے پاس ایجوکیشن آتی ہے, اسٹیک ہولڈر ہمارے پاس آپ کا معاشرہ آتا ہے, اسٹیک ہولڈر ہمارے پاس انڈسٹری آتی ہے. اگر تو ہم آپ کو پروو کر کے دکھ جاتے ہیں کہ کیسے تینوں اسٹیک ہولڈرز آج ہمارے کیس کے اندر, ہمارے ورڈز کیس کے اندر بھی ان تینوں کا فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم ڈیبیٹ جیت جاتے ہیں. آج ٹیکسٹوں کے اندر مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر آتا ہے جب آپ کی ان امپلائمنٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اسکل لیبر نہیں ہوتی. مسئلہ یہاں پر آتا ہے جب آپ کے پاس اسکلز کی اتنی زیادہ قلت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ٹریڈیشنل وے کے تھرو آ رہے ہوتے ہو. مسئلہ کب آتا ہے جب آپ کے پاس سامنے مارکیٹ کے اندر لوگ ہی ایسے آتے ہیں جو کہ کتابی کیڑے ہوتے ہیں, ان کو اسکل سے زیادہ صرف کتابی نالج موجود ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے اس سے مسئلہ یہ کریٹ ہوتا ہے, اس سے مسئلہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر لوگ اس جاب کے لیے اسٹینڈ آؤٹ نہیں کر پاتے. ہر جاب کے لیے آپ کو کوئی, آپ سے میں نقطہ نہیں لوں گا, پہلے بول دوں گا اور ابھی آپ سے بھی نہیں لوں گا. ہمیں لگتا ہے وہ جاب ہم لوگوں کو اس وقت اسکل لیبر کی زیادہ ضرورت ہے بجائے کہ ایسا بندہ جو کہ کتابی کیڑا ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک اسکل لیبر والے بندے کو کم سے کم ایک بندے کو اس کی اسپیشلائزیشن اس فیلڈ کے اندر ہوگی, اسی لیے وہ ایک اسکل لیبر کے طور پہ مانا جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل وے سے آئے گا نا تو اس کا ہیلتھ ٹائم کم لگے گا. ہمیں لگتا ہے جب ٹائم کم لگے گا تو پھر اس کے اوپر, اور ایک اور بات
اس ٹائم کم لگنے کے ساتھ ساتھ اس انٹریڈیشنل وے کے اندر نا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ پریریکس نہیں ہوں گے. ہمیں لگتا ہے ایک ایسا بندہ جو کہ 10th کا بھی ڈراپ آؤٹ ہوگا نا، اگر تو وہ کوئی سرٹیفکیشن کر لے تو ایٹ دا اینڈ اس کے پاس کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ہوگا ٹو سروائیو. ہمیں لگتا ہے وہ ایک ریالٹی کے اوپر جو آپ بات کرتے ہیں نا، ریالٹی کے اندر وہ ٹریڈیشنل میں نہیں ایگزسٹ کرے گا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ پڑھائی کے اندر اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے جتنا ان کا اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں. اس کے اوپر پورا کرنا چاہوں گا کہ آج گلوریفیکیشن کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے. گلوریفیکیشن کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو سراہنا ہے، اس ایسے بندے کو ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ سب کے ہاتھ بند کر کے بولیں گے کہ آپ ایجوکیشن نہیں لوگے. صرف گلوریفائی کرنا ہے، ان لوگوں کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے، ایز این آئیڈل سیٹ کرنا ہے. ان کو آئیڈل سیٹ کرنے سے نہیں، ابھی نہیں. ان کو آئیڈل سیٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو آئیڈل سیٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان لوگوں کو موٹیویشن ملے گی جن لوگوں کو وہ ایک پہلی بار جن لوگوں کو ایسے کنونشنل ویز کی میسر نہیں ہے. دوسری بات ایسے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی جن لوگوں نے آگے اپنی فیلڈ چینج کرنی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے انٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن سے، غیر روایتی ایجوکیشن سے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی فیلڈ لائن پر آگے چینج کرنی ہے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تیسری سطوحات کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس جب ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے نا ایک بہت بڑی ایگزامپل آتی ہے، وہ ہوتی ہے میرٹ ورسز اسکلز. ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا دوسرا لائن آف آرگومنٹ ہوگا، میرٹ ورسز اسکلز. تھرڈ ویو آف ریولوشن کے اندر جب ڈیجیٹل ایج آپ کی آ جاتی ہے، اس ڈیجیٹل ایج میں جب آپ کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے میرٹ اتنا اسٹینڈ نہیں کرتا. ایک بندہ جو کہ 4 GPA کے ساتھ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ سارے اسکلز ہوں گے جو کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ کے اوپر آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے وہ ڈراپ آؤٹ والے بندے کے پاس بھی شاید سیم اسکلز ہو، کیونکہ آپ کے اسکلز ہمیشہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز کے اوپر، آپ کے رسک مینجمنٹ کے اوپر، آپ کے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. ہمیں لگتا ہے جب یہ اڈیپٹیبلٹی، کریٹیکل تھنکنگ، کوگنیٹو اسکلز والی بات آتی ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ کتابی کیڑا ہے 4 GPA کے ساتھ ٹریڈیشنل وے کے تھرو آیا ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ایک انٹریڈیشنل وے سے آئے، جیسے ایلون مسک ہے جو کہ مارک زکربرگ ہے جو کہ ڈراپ آؤٹ تھا، ہمیں لگتا ہے اگر وہ بندہ اتنا بڑے اسکیل کے اوپر آگے کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمیں شو کرانا پڑے گا آج کی دنیا کو کہ آج ایجوکیشن کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک طریقہ ہے. ہم لوگ قطعی طور پہ ایک دفعہ اور بھی کلیریفائی کرتا چلوں، ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن خراب ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک روم ایگزسٹ کرتا ہے. ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن صرف ایک اکلوتا ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس اسٹینڈ آؤٹ کرنے کا، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کریں گی. نظر آتا ہے ہمیں، ایلون مسک نظر آتا ہے ہمیں. وہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے دوسرے انٹریڈیشنل ویز فائنڈ کیے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو سکسیس اسٹوریز کے اندر نکال سکے. یہی اگر جیسی کے جو ڈراپ آؤٹ ہیں ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو سکسیس کی اسٹوری یا آلٹرنیٹیو وے پہ لا سکے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کر سکے اور وہ اپنے اندر جان سکے کہ یہ بھی ایک ایگزامپل سیٹ ہے کہ میں اگر ڈراپ آؤٹ ہوں تو میں بھی کچھ بن سکتا ہوں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی سکسیسفل ہو سکتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ پورے گورنمنٹ بینچ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس پہ امپلیکیٹ کرنا چاہیے کہ گلوریفیکیشن ایسے لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ آپ کو آگے یہ بات بتا کے گئے ہیں کہ گلوریفیکیشن سے کوئی ہارم نہیں ہو رہا، آلٹرنیٹیو وے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جتنے مسئلے کے گنوا کے گئے، خواتین کے مسئلے گنوا کے گئے، چائلڈ لیبر کے مسئلے گنوا کے گئے. ہمارے تو سوال یہی ہے کہ آج کرنٹ اسٹیٹس کو کے اندر یہی ٹریڈیشنل نارمز اور یہی ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے یہ سارے مسئلے اب تک حل کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ آلٹرنیٹیو وے نہیں ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو اس طریقے سے استعمال کر سکے، اس وے پہ آ سکے جہاں سے ان کو سکسیس کا راستہ مل سکے. یعنی اگر وہ اس طریقے کی انٹریڈیشنل ویز کو اپنے اسکل سیٹ کو بڑھا سکتے ہیں، وہ کہیں پر اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ذریعہ ہے جہاں سے وہ اپنا یہ جو پاورٹی ہے، اپنی چائلڈ لیبر کے جو ایگزسٹینشیل کرائسس ہیں ان سے گزر سے باہر آ سکتے. بیٹھ جائیے، میں کسی سے سوال نہیں ہوں گی. اپنی یہاں پر آگے پروز اینڈ کونس کے مارکے جاتے ہیں ہمیں کہ لاجیکل ریزننگ ہمیں سکھاتی ہے ٹریڈیشنل ایجوکیشن. اگر یہی لاجیکل ریزننگ آپ کو آج تک یہ ٹریڈیشنل ناٹ سکھا کے جاتی تو اب تک آپ بھی مارک زکربرگ بن سکتے تھے، آپ بھی اب دیٹ 1% ٹاپ چیز میں آ سکتے تھے. بٹ آپ نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بس ایک روایتی رٹا سسٹم اپنایا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو ہی سر کر کے ہی سکسیس ہوگا. اگر یہی ہوتا تو آج MBBS ڈاکٹر بھی کروڑ پتی ہوتا اور آج میں بھی یہاں پر نہ بیٹھتی ہوتی. ٹھیک ہے. اوجیز آگے یہاں پر بات کر کے گئے ہیں کہ عورتوں کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے ان کو نہ امپلائمنٹ ملے گی. لیکن ہم لوگ یہ بات یہاں پر آگے بات کر کے جا رہے ہیں کہ انٹریڈیشنل وے ایک
ऑल्टरनेटिव है सب से ज्यादा खवातीन के लिए है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि अगर उन खवातीन को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, घर पे बैठे एजुकेशनल नॉन डिजिटल वर्ल्ड से स्किल सीखें, लाखों करोड़ों कमाए, फ्रीलांसिंग करें, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसी ट्रेडिशनल वे में चल रहे हो जहां पर ना आपको इजाजत मिल रही है घर से बाहर निकलने की, ना आपको एजुकेशन हासिल करने की मिल रही है, वैसे ही सवाल नहीं ले रही है। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। तो ये बहुत बेहतर तरीका है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को लेके चलने के लिए। मैं आपको बताती चलूं कि हमारे बेस्ट केस सिनेरियो में हम लोगों ने आपको बताया है कि आपका नादिम होने का मैट्रिक्स बनता ही कहाँ है। क्या आपको कोई एजुकेशनल इश्यूज आ रहे हैं, किस थ्रेशोल्ड पे आप ये बात कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन से आपको मसला है, ना इससे कोई सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज आपको फेस करने पड़े हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ये एक सोसाइटी का ट्रेंड सेट हो जाता है कि हर कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने के बारे में शुरू कर रहा है, हर कोई इनिशिएटिव ले रहा है कि हाँ जी ठीक है हम लोग एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, इस बात से हम कंसीव करते हैं, हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन में मसला नहीं है। हमें ये है कि एक इंसान मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव वेज भी फाइंड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है सक्सेस रेट को लेकर आने के लिए। अब यही अगर आपको मसला है कि इनकी ग्लोरिफिकेशन से कि वो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, कल्चर बन जाएगा कि हर कोई ड्रॉप आउट होगा और सबसे ज्यादा इस ऑल्टरनेटिव रूट की तरफ चल पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग वो ऑल्टरनेटिव वेज अपने सक्सेस स्टोरीज के अंदर लेके आ सकते हैं। हम आपको बता दें ग्लोरिफिकेशन सवाल ही ग्लोरिफिकेशन जरूरी क्यों है, ये सारे सवाल ये सारी बात इस चीज में केटर हो रही है। हम आपको ये बात बताते गए हैं कि इन अनट्रेडिशनल वेज ऑफ एजुकेशन से सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, इंक्लूसिविटी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर बैठ नहीं सकते, मेरिट सिस्टम के अंदर नहीं आ सकते, वो लोग जो टेस्ट टेकिंग जिनकी एबिलिटीज बहुत कम है लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर स्किल है, तो वो क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव वे अपनाएं और आगे आए और बढ़े। ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। मुझे कोई आके ये समझा दे, ये सवाल मैं पूरे ओपन मन से करती हूँ कि अगर जो नॉलेज और एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने नॉलेज लेनी है, लाइब्रेरी जाएं, स्किल सेट सीखें, कुछ भी करें, एजुकेशन इज नॉट ओनली दैट। अब बात आती है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जब नॉलेज या स्किल सेट लेते हो उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। जब थ्योरीज किताबों में ट्रेडिशनल नॉर्म्स के अंदर पढ़ते हो वो बिल्कुल एक्चुअल वो नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनलिज्म में आते हो आप उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क देखते हो। जहाँ पर अब अनट्रेडिशनल वे से ये हमें बताते गए हैं कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं आती, जबकि देखा गया स्टैट्स में देखा गया कि ऐसे लोग जो कि अनट्रेडिशनल वे से एजुकेशन स्किल सेट हासिल करते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हम सबसे ज्यादा होती है। उनको मैनेजमेंट स्किल आती है, वो रिसोर्सफुल होते हैं। इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया है। आप लोगों को वो कह रहे हैं कि उस रास्ते पे आओ और आगे बढ़ो। उन्होंने आपको गेट कीप नहीं किया। वो अपना सारा नॉलेज जो कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन सबको मिल सकता है, वो ओपनली चैलेंज करते हैं। वो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं आपको, वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको कि आए आके सीखे। हम सिखाते हैं आपको, हम गेट कीप नहीं करते। जी आज लिंक्डइन के ऊपर मेरे पोर्टफोलियो पे अगर मुझे एजुकेशन नहीं लिखी होगी ना, मुझे जॉब्स कब मिलेंगी? मुझे बताएं, ऐसा बंदा जिसके पास वो जो एजुकेशन नहीं है वो कैसे बेहतर तरीके से मोबिलिटी ऐसे कर सकता है? मेरे भाई, स्किल सेट एक चीज का नाम है जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। आपकी स्किल सेट ही आपको लिंक्डइन के ऊपर बहुत ऊपर लेके जाती है और ये सब बैठे हैं ये आपको बता सकते हैं इसके बारे में बेहतर तौर पर। आपको ये बात बताती चलूं कि अनट्रेडिशनल वेज एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव को जन्म देता है। इससे सिर्फ ये नहीं कि एक क्लास के लोग या फिर सिर्फ एक टॉप लोग सिर्फ इसके अंदर आ सकते हैं। हर एथनिसिटी, हर कल्चर, किसी भी नॉर्म जो है वो इस डाइवर्स पर्सपेक्टिव के अंदर आ सकता है और अनट्रेडिशनल वेज की एजुकेशन लेना इज मोर इम्पोर्टेंट। और ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना आई थिंक मुझे लगता है कि इसलिए 6 hours later. सेकंड राउंड के लिए ना एजुकेशन के लिए भेजा था, सेकंड कह रहा हूँ, थर्ड के लिए भेजा था जो आज मतलब फर्स्ट था, और फोर्थ के लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए नहीं भेजा क्योंकि ये इसी तरह नहीं होता। क्योंकि कल भी मुझे फर्स्ट के लिए भेजा था लेकिन मैं नहीं गया था, तो उस पता नहीं चला। एंड सेकंड के लिए फिर नहीं भेजा, थर्ड के लिए आज भेजा, एंड फोर्थ के लिए फिर मैं हारून भाई लोगों के पास चला गया। आपने वीडियोस देखी होंगी। सो अब भाई रहा हूँ, सारा अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखो, ये मेरी लाइट आ रही है, चलो। एंड इधर क्वाली का कुछ सीन्स वगैरह ऑन हो रहे हैं।
سو میں نے سوچا کہ تھوڑا نا دکھا دوں ادھر جا کے. سو لائٹ بند کرتا ہوں. سین ہے ادھر کا اینڈ آئی ڈونٹ نو اس کی آئی تھنک اس کی کوئی ٹکٹ وغیرہ ہے. مطلب وہ بتا رہے تھے کہ اس کی ٹکٹ ہے تو ہم فضول کے پیسے ضائع نہیں کریں گے. سو جلدی سے لے کر did not show up on time and one of the reserve teams had the opportunity to speak in